طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی۔ کٹوا کے سر گوائی یہ توحید دے گئے، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ سونگی تھی لے کے ہاتھ میں دشت بلا کی خاک، نانا کے سامنے تھی صورت حسین کی۔ کل بھی دلوں میں راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں میں راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخرو، محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی۔ روانہ کیا اکبر تو بولے امام حسین، تو ہے شفیع نبی کی تو جان ہے حسین کی۔ بازو کٹ گئے پھر بھی سر کو جھکایا نہ، کیا ہی شجاعت ہے ویر حسین کی۔ نانا علی و فاطمہ حسن بھی تڑپ اٹھے، دیکھ کے میدان میں جرأت حسین کی۔ رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی۔ معزز سامعین حضرات، ماہ محرم الحرام شریف کا آخری جمعہ ہے، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کے صدقہ میں سلامتی نازل فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے برکت کے لیے 3-4 آیات مقدسہ پڑھی ہے، جس میں صورت حسین نظر آتی ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد حاصل کرو، صبر سے، پھر نماز سے بھی، نماز بھی قائم رکھو اور صبر سے بھی مدد حاصل کرو، نماز سے بھی مدد حاصل کرو۔ یہ دونوں عمل ہیں، یہ دونوں چیزیں عمل ہیں، بظاہر کی صورت ہے اس کی، یہ دونوں عمل صالحہ ہیں، مگر قرآن کے اس حکم کے مطابق اگر آپ مجسمہ کی صورت صبر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ذات حسین ہے۔ تو قرآن نے کیا تعلیم دی کہ صبر سے، تو پھر ان اللہ مع الصابرین، پھر میں اللہ اسی کے ساتھ ہو جاؤں گا جو صبر سے مدد لے، معنی سمجھیے، جو صبر سے مدد لے میں اللہ۔ تو صبر اگر مجسمہ صورت ہے تو وہ ذات حسین ہے، تو پھر حسین سے مدد مانگو گے تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ نقطہ سمجھ آئے گا آپ کو؟ کیا حکم دیا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جو صبر کی صورت ہے وہ مجسمہ چلتی پھرتی وہ ذات حسین ہے۔ امام حسین
کو لوگ جانتے ہیں فقط مارکہ کربلا سے. یہی بات ہے نا, یہی ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے جو 56 سال پہلے زندگی گزاری وہ کہاں گئے جی؟ امام حسین کی سیرت و کردار, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی بیاہ, یہ سب کچھ درس و تدریس جو ان لوگوں نے دی ہے وہ کہاں ہیں؟ فقط ہم لوگ کربلا کے واقعات سے جانتے ہیں کہ حسین نے یہ کام کیا. وہ تمام چیزیں حذف کر دی گئی, ان کو چھپا دیا گیا, لیکن پھر بھی حسین زندہ ہے, پھر بھی ذکر حسین جاری ہے. ہر کی آنکھ میں ذکر حسین سن کر نمی آ جاتی ہے. یہ سوال ہے بھئی 55 سال جو پہلی زندگی ہے امام حسین کی, فقط وہ چند ایک باتیں آپ سنتے ہیں علماء سے, ہے نا, ہرنی بچہ لے کر آ گئی, ہے نا, نانے کے کاندھوں پر کھیلتا رہا, یہ چند ایک باتیں آپ سنتے ہیں نا. اس کے علاوہ تو آپ نے نہیں سنی کوئی بات. وہ کیسے اٹھے, کیسے عبادت کرتے تھے, کیا نماز پڑھتے تھے, کیا اللہ اللہ کرتے تھے, کیا تواضع و نصیحت کرتے تھے, کیا تدریس تھی ان کی, وہ تو آپ نے نہیں سنی نا آج تک. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مخالف قوم نے ان کے تمام سامان حیات کو چھپا دیا. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق و صفا کے پیکر. میرے آقا فرماتے ہیں, میں جب مجلس میں اپنے صحابہ کی محفل میں آتا تھا, میری عادت طیبہ ہوا کرتی تھی, میں آ کر سب کو سلام کرتا, پھر اپنے اہل بیت کا بھی سلام دیتا, پھر میں چہرے پڑھتا کہ کس کے چہرے تر و تازہ ہو گئے اور کس کے چہرے میرے اہل بیت کے سلام دینے سے مرجھا گئے. جن لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہو جاتے تھے پھر میں ان کے اسی خوشی کے حساب سے توجہ ڈالتا تھا. جن کے چہرے سن کر اہل بیت کے سلاموں کو, حسین کے سلاموں کو, حسن کے سلاموں کو, علی کے سلاموں کو, میری بیٹی کے سلام کو, جن کے چہرے مرجھا جاتے تھے, میں پڑھ لیتا تھا کہ یہ اس کو کتنے توجہ دینی چاہیے. کچھ ایسے بھی ہوا کرتے تھے جب میں سلام دیتا تو وہ حالت رکت میں چلے جاتے کہ ہم گناہگاروں پر رسول اللہ کی جگر گوشہ کا سلام آیا. تو فرماتے ہیں میری آج بھی یہی کیفیت ہے, دنیا کے بعد جانے سے بھی جب بھی مجلس محمدی لگاتا ہوں تو تمام لوگوں کو اپنے تمام اہل بیت کا بھی سلام دیتا ہوں. آپ باہر تشریف لائے, صدق و صفا کے پیکر بھی ساتھ ہیں, عمر فاروق بھی ساتھ ہیں, تو میرے آقا نبی کی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے, اور بچوں ایک بچے کے قریب آپ چلے گئے, اسے اٹھایا, پیار کیا. حضرت عبد الرحمن, حضرت بلال, حضرت زبیر فرماتے ہیں ہم بھی سرکار کے ساتھ تھے. وَإِذَا هُمْ بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ ذَلِكَ الطَّرِيقِ, سرکار کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو جب چوک پر پہنچے تو دیکھا بچے کھیل رہے تھے سے, ان میں ایک بچے کے پاس سرکار چلے گئے. ان کے پاس بیٹھے تو جالس النبی عند صبی, سرکار اس بچے کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر وَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ, اس کو بوسے دینے لگے, پیار کرنے لگے, سر پر رحمت کا ہاتھ پھیرنے لگے. ثُمَّ أَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ, اسے اٹھا کر اپنی گودی میں بیٹھا لیا. ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے بچے کھیل رہے تھے اور اس بچے کے ساتھ آپ اس قدر محبت و رحمت و شفقت فرما رہے ہو, اس میں کیا خاصیت ہے؟ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
وَرَأَيْتُ يَرْفَعُ التُّرَابَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ وَيَمْسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَعَيْنَهُ. اے ابو بکر صدیق لبیک یا رسول اللہ، اے زبیر لبیک یا رسول اللہ، اے بلال لبیک یا رسول اللہ، عبد الرحمن لبیک یا رسول اللہ، عمر لبیک یا رسول اللہ. وَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ، اس بچے کو پیار کرنا، بوسہ دینا میرا اس وجہ سے ہے کہ میں اگلے دن یہاں سے گزرا، میرا حسین بھی یہاں کھیل رہا تھا، اور بھی بچے کھیل رہے تھے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، وَرَأَيْتُ يَرْفَعُ التُّرَابَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھا اٹھا کر وَيَمْسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَعَيْنَيْهِ، کبھی حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر چہرے سے مس کرتا تھا، کبھی حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے آنکھوں سے مس کرتا تھا. میں اس کی یہ محبت دیکھتا رہا خاموشی سے. فَأَنَا أُحِبُّهُ لِمَحَبَّتِهِ بِوَلَدِ الْحُسَيْنِ، یہ میرے حسین سے بچہ محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے محبوب ہے، اس لیے مجھے اس کو پتہ نہ چلا، میں خاموشی سے دیکھتا رہا، یہ اپنا کام کرتا رہا. جیڑا اکھ دی رمز نہ سمجھے تو انہوں خدمتگار نہ سمجھی. آنکھوں کے اشارے ہوتے ہیں عاشقوں کے، جیڑا اکھ دی رمز نہ سمجھے تو انہوں خدمتگار نہ سمجھی. جیڑا غم وچ ساتھ نہ دیوے تے انہوں اپنا غم خار نہ سمجھی. جان دیوے تے دل نہ دیوے تو انہوں اپنا یار نہ سمجھی. آدم جیڑا طالب زرد آئے او دے پیار نو پیار نہ سمجھی. فرمایا یہ اپنے محبت میں لگا ہوا تھا، میں چھپ چھپ کے اس کو دیکھتا رہا کہ کس قدر یہ محبت کر رہا ہے. اور محب محبوب آنکھوں کے اشارے سے باتیں کرتے ہیں، یہ مجاز کی بات نہیں، یہ حقیقت کی بات بھی یہی ہے. یار رکوع کی کیفیت میں ہے، خیال آ گیا، دل مصطفیٰ پہ خیال آ گیا. رکوع کی کیفیت میں حاجیوں سے پوچھئے، مسجد قبلتین میں بیت المقدس اس طرف تھا، خانہ کعبہ اس طرف تھا، اور تیرے میرے پیارے نبی کے دل میں خیال آیا. خیال رکوع کی کیفیت میں خیال آتے ہوئے سر انور کو آسمان کی طرف اٹھایا. حدیث میں قرآن میں کئی ایسا لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے کوئی دعا مانگی ہو، بس محب و محبوب کی آنکھوں کے اشارے ہو گئے. بس رکوع کی کیفیت میں سر انور اٹھایا آسمان کی طرف، جو دل میں ارادہ تھا اس نے دیکھ لیا، آنکھوں میں اشارہ ہوا. وہ فرمانے لگا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے پیارے حبیب، میرے تکنے کا تو ایک ہی میرا قبلہ ہے، ایک ہی میرا محور ذات ہے جو مکھڑا والضحیٰ ہے. الذی یراک حین تقوم، میں تو ہر وقت یاد تیرا مکھڑا تکتا رہتا ہوں، میرا یار کہاں کھڑا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کہاں سو رہا ہے. میری توجہ کا مرکز تو تیرا رخ والضحیٰ ہے. جب آپ نے سر انور آسمان کی طرف اٹھایا تو ہم دیکھ ہی رہے تھے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے یار میری نگاہ قدرت تو ہر وقت تیرا مکھڑا دیکھتی رہتی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ، جب آپ نے آسمان کی طرف سر انور اٹھایا آنکھوں میں اشارے ہو گئے. پھر آگے کیا فرمایا؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. فَلَنُو پڑھئے قرآن، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، لام تاکید کا، نون ثقیلہ. معنی یہ ہوتا ہے کہ محبوب نے ایک دفعہ دیکھا تو
تو قاعدہ قانون عربی کا یہ ہے، صرفی قاعدہ یہ ہے کہ فَعَلَى نُوَلِّيَنَّكَ لام تاکید کا نون ثقیلہ، میں ضرور بدلتا ہوں، ضرور بدلتا ہوں، ضرور بدلتا ہوں۔ یار نے ایک دفعہ دیکھا، رب 3 دفعہ جواب دے رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ دیکھا، نگاہ اٹھائی، آنکھوں کے اشارے میں بات ہو گئی، تو اللہ 3 دفعہ جواب دے رہا ہے۔ فَعَلَى نُوَلِّيَنَّكَ لام تاکید کا نون ثقیلہ، ضرور بدلتا ہوں، ضرور بدلتا ہوں، ضرور بدلتا ہوں۔ کہ نماز پوری کر لوں پھر بدلے گا؟ فرمایا نہیں، فَعَلَى نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے میرے یار، نماز پوری کرنے کی غرض و غایت نہیں، بلکہ اسی کیفیت میں، رکوع کی کیفیت میں اپنے دادا ابراہیم والے خانے کعبے کی طرف رخ انور فرمائی۔ وہی یار فرماتا ہے جس کا مکھڑا وہ تکتا ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، جیسے مصطفیٰ کو تکتا ہے اسی طرح حسین کو تکتا رہا، حسین سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پر نور شاہ فی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیار کر رہے تھے نا بچے سے، ادھر پیار چل رہا تھا، ادھر اخبار آ گیا، ادھر پیار چل رہا تھا، ادھر سے اخبار آ گیا۔ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ أَنصَارِهِ فِي وَقْعَةِ كَرْبَلَاء۔ اے میرے پیارے محبوب، جس بچے سے آپ محبت فرما رہے ہیں حبیب بن مظاہر سے، یہ بچہ تیرے حسین پر اپنی جان کربلا میں قربان کر دے گا۔ یہ حبیب بن مظاہر، یہ تیرا عاشق حسین کا عاشق سرزمین کربلا پر امام حسین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا۔ بتاؤں اللہ کیسے محبت کرتا ہے۔ حسین کے آپ مصائب پڑھتے ہو، مصائب نہیں تھے اللہ کی قسم، کربلا میرے حسین کا اختیار تھا، اختیار، کربلا حسین کا اختیار تھا، مصیبت نہ تھی۔ بتاؤ جب امتحان کو دیتا ہے، پرچے دیتا ہے، مصیبت سمجھتے ہیں ان کو؟ وہ تو خوشی خوشی دیتا ہے نا، تیاری کر کے آتا ہے نا۔ تو کربلا میرے حسین کا اختیار تھا، بتاؤں کیسے؟ چہرہ اس کا ہر وقت خدا تکتا ہے، حسین کا چہرہ، کیونکہ ذات مصطفیٰ کا جلوہ ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، مولا غازی عباس فرماتے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنی بہادری پر، اپنی بہادری پر بڑا فخر تے ناز تھا۔ یہ ناز نہیں تھا میں بڑا بہادر ہوں، ناز یہ تھا کہ میں پیارے حسین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا اور ایسا کروں گا دشمنوں کو طاقت دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ غازی نے کہا، غازی نے، اللہ اکبر، میں بتا رہا ہوں امام حسین کا تصرف، اختیار۔ عربی میں چند ایک الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائی، پھر آپ کو عباس کے معنی کا پتہ چلے گا کہ عباس کون ہے۔ ذی غم نام رکھتے ہیں نا، ذی غم، ذی غم کے معنی بھی ہیں شیر کے۔ ایک لفظ ہے جس عام طور پہ نام رکھتے ہیں غضنفر، غضنفر کے معنی بھی شیر کے ہیں، اور حیدر کرار، حیدر کے معنی بھی شیر کے ہیں، عباس کے معنی بھی شیر کے ہیں۔ اب میں آپ کو فرق بتاؤں، عربی میں جس شیر کی گونج سے، اس کی آواز سے، جس شیر کی گونج سے جانوروں کا دل، جنگل کے جانوروں کا دل پانی پانی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں اسد۔ علی جن مرتضی اسد اللہ ہے نا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جس شیر کی آواز سے، گونج سے جنگل کے جانور ڈر جائیں، ان کا دل پانی پانی ہو جائے تو اس شیر کو کہتے ہیں اسد۔ کیا کہتے ہیں؟ جو شیر شکار کر کے، شکار کے 2 حصے کر کے جنگل کے بھوکے حیوانوں کے لیے چھوڑ دے، اس کو عربی میں حیدر کہتے ہیں۔ خود نہیں کھاتا، مخلوق کے لیے، وہ جنگل کی دوسری مخلوق کے لیے شکار کر کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے، مخلوق کا فائدہ ہو۔
دوسرے جانور کھائیں تو عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ حیدر. اس شیر کو کیا کہتے ہیں؟ حیدر. جس شیر کی پہلی گونج سے چلتی ہوا راستہ بھول جائے اس کو ذی غم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذی غم. جس شیر کے قدموں کی آواز سن کر پرندے اپنے آشیانوں میں ڈر کر سہم جائیں، چھپ جائیں، اسے غضنفر کہتے ہیں. جو شیر آنکھ اٹھائے ماحول کی تقدیر بدل دے اس کو کسور کہتے ہیں. جو شیر جنگل کا بادشاہ ہو اسے کیسر کہتے ہیں. جو شیر شکار کی تلاش کے لیے نہ نکلے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو شیر شکار کی غرض سے اپنی جگہ سے، اپنی جھونپڑی سے، اپنے گھونسلے سے باہر نہ نکلے، جو شیر شکار کی تلاش کے لیے نہ نکلے اور اپنی غار سے نکل کر اور غار کے سامنے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے اور بیٹھا رہے، شکار خود آ کر اس کے منہ میں آ جائے تو اسے عربی میں عباس کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ اپنی جگہ سے باہر بیٹھے آنکھیں بند کر کے اپنی مستی میں بیٹھا ہے. جو مقدر میں لکھا ہے غذا، جس نے اس کے ہاتھ مرنا ہے نا وہ خود چل کر اس کے پاس آئے گا. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عباس. مولا عباس فرماتے ہیں مجھے بڑا جوانی پر غرور تھا، 36 سال کی جوانی تھی، بس یہ نذرانہ بنائے ہوئے گھوم رہا تھا حسین کے آس پاس، اپنے مولا حسین کے آس پاس. جب میں گیا فرات کو جانے لگا، میں یہ بتا رہا ہوں کربلا حسین کا اختیار تھا. جب جانے لگا پانی لینے کی خاطر تلوار بھی ہاتھ میں تھی تو مولا حسین نے آواز دی عباس. میں کہا جی مولا کہاں جا رہا ہے؟ حضور سیدہ سکینہ کی خاطر پانی لینے جا رہا ہوں. تو فرمایا یہ تلوار پھر ہاتھ میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ یعنی ایک تو مولا حسین کے یہ منشا بھی تھی کہ جنگ کی پہل ہم سے نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک یہ معنی بھی تھا ظاہری طور پہ. دوسری بات یہ تھی امام حسین فرما رہے تھے ایک دفعہ یہ ماں کی مامتا کتنا ہوتی ہے اولاد کے لیے، بے حساب ہے نا، کوئی اس کا پیمانہ نہیں ہے نا کہ ماں کتنے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں میرا نانا محمد الرسول اللہ اور اہل بیت رسول جو نانے کی امت سے محبت کرتے ہیں نا، نبی جو اپنے امت سے محبت کرتا ہے بالخصوص رحمت للعالمین، اور ہم پنجتن پاک نانے کی وجہ سے نانے کی امت سے جو ہم محبت کرتے ہیں نا، ہماری محبت کا جو عکس پڑا نا وہی مامتا ماں باپ کے اندر اللہ نے رکھ دی. سمجھ آ رہی ہے؟ جن کے عکس پڑھنے سے ماں باپ میں اولاد کی اتنی محبت ہو پھر وہ کتنی محبت کرتا ہوگا امت سے. تو یہی وعدے نانے نے لیے حسین سے کہ جس طرح میں محبت کرتا ہوں امت سے اسی طرح تم نے بھی محبت کرنی ہے، بد دعا نہیں دینی کسی کو، نہ اپنا تصرف اختیار جو ہے نا استعمال کرنا ہے. غازی عباس فرماتے ہیں میں جانے لگا تو آپ نے تلوار بھی لے لی. پھر فرمایا کہ یار غازی تو جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی حضور، ایک میری خواہش ہے وہ تو ذرا پوری کر کے جا. آج مجھے اپنا بھائی تو کہہ دے. ساری زندگی تو نے کہا تو میرا مولا ہے میں نوکر ہوں، تو بھی تو علی کا خون ہے نا، آج تو مجھے اپنا بھائی کہہ کے پکار لے. غازی تو جا رہا ہے بس واپسی تو میری ہی گود میں اپنا دم نکالے گا، یہ تیری میری آخری ملاقات ہے. تو انہوں نے کہا حضور، عباس فرماتے ہیں میں نے کبھی مولا حسین کی بات نہیں ٹالی. پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی مولا حسین کے منہ کا جملہ نکلا ہوا نکلنے کی نوبت بھی نہیں دی. یار کے آنکھ کے اشارے پر کام کیا ہے، جو یار نے سوچا عباس نے وہی کام کیا. ان کی زبان پر بھی کلمات لانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، عباس پہلے غلامی کو سر انجام دے دیتا تھا.
جب وہ مجھے بار بار کہنے لگے تو میں نے کہا کہ حضور میں کیسے آپ کو اپنا بھائی کہوں، آپ میرے آقا ہو، میرے مولا ہو، زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دوں، کاندھوں پہ محمد نے بیٹھایا ہو تو کہہ دوں، جبریل نے جھولے کو جھلایا ہو تو کہہ دوں، ان رتبوں سے کوئی رتبہ پایا ہو تو کہہ دوں کہ میں تیرا بھائی ہوں، تیری نالین اٹھاؤں میری معراج یہی ہے۔ عباس نے کیا جواب دیا؟ میرے حضور یہ سارے رتبے آپ کے ہیں، ہم نوکر ہیں، نوکر زادی کے بیٹے ہیں، ان رتبوں سے کوئی رتبہ پایا ہو تو کہہ دوں، تیری نالین اٹھاؤں میری معراج یہی ہے، میرا تخت یہی ہے، میری شان یہی ہے۔ یار نے یار کو جی بھر کے دیکھا، فرمایا عباس، تو عباس ہے نا، جس نے مرنا ہے نا تیری نگاہ کے تیر سے مر جائے گا، وہ تیرے باخود چل کر آئے گا، تجھے تلوار کی ضرورت نہیں، تلوار بھی چھوڑ دے۔ اے عباس، دوسرے سے تلوار چھین کر بھی نہیں مارنا کسی کو، میں نظر رکھوں گا تیرے اوپر۔ جب فرات پر گئے، آپ فرماتے جب میں فرات کے نہر کے اندر گھوڑے کو لے کر گیا، مشکیزہ پانی کا بھرا، فرات کہنے لگی عباس بتا کیا حال ہے؟ عباس اللہ کی عزت و جلال کی قسم، تیرے مشکیزے بھرنے کی غرض و غایت بھی نہ تھی، جس طرح حسین نے تیری طاقت کو مروڑ کے ایسے رکھ دیا ہے نا، اسی طرح اس نے ہمیں بھی روکا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں فرات کون ہوں، میں علی اصغر کو پیاسا دیکھوں اور سکینہ کو پیاسا دیکھوں، اہل بیت رسول کو پیاسا دیکھوں اور میں قدموں میں نہ جاؤں، یہ ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تورات والو، انجیل والو، زبور والو سنو، تم کو بھی میں نے بتایا میرے زمین کے وارث مالک میرے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے قبضے قدرت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ارے نبی کے غلام نے خط لکھا، خط کیا لکھا؟ دریائے نیل کو لکھا نا، تو کتنی دیر لگی؟ خط رکھنے کی دیر تھی، 16 گز پانی چڑھا۔ جی ایسے شان والا یار کہتا ہے میں غلام حسین ہوں، مجھے دستخط کر کے دے دو، سمجھ آ رہی ہے نکتہ؟ وہ امیر المومنین کہتا ہے میں غلام حسین ہوں جی، اور سندیں لکھواتا ہے، تو جن کے غلاموں کی یہ طاقت ہے خط لکھے تو دریا جاری ہو جائے، پھر حسین حکم دیتا تو فرات قدموں میں نہ آ سکتا تھا۔ فرات نے کہا عباس اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جس طرح حسین نے تیری طاقت کو مروڑ کے رکھ دیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی روکا ہوا ہے، ورنہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ آسمان فریادیں کرتا رہا، انبیاء کی روحیں فریادیں کرتی رہی، حسین ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دیکھنے کی طاقت ہو تو دیکھتے رہو، نہیں تو آنکھیں بیٹ لو۔ صدق و صفا کے پیکر فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ہم نے ایک جھانک منظر دیکھا کربلا کا، پھر ہم ایسے سکتے میں چلے کہ ہم سے برداشت نہ ہو سکا۔ یہ حسین کا جگرا تھا، حسین کا اختیار تھا۔ آپ نے زمین نے کہا، بادلوں نے کہا، ہوا نے کہا اے حسین تو حکم فرما، ہمیں تیری عزت و جلال، اللہ کی عزت و جلال کی قسم قیامت تک میں آسمان نے کہا بارش نہیں برساؤں گا۔ فرمایا رزق رک جائے گا، حسین حیات بانٹنے والا ہے، حیات، میں حیات بانٹنے والا ہوں، میں نانے کی امت پہ تنگی کرنے نہیں آیا، بس سب خاموش رہو۔ دیکھنے کی جرت ہے تو حسین کی جرت دیکھو، طاقت دیکھو، میرا تصرف اختیار دیکھو، میں ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ حضرت ظہیر، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت ظہیر بن قین کہنے لگے ادھر 40,000 کی فوج تھی، ادھر 100-200 آدمی تھے، جب ہم نے یہ کیفیت دیکھی ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فقط ذات حسین کی فکر تھی کہ یار کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب میری طبیعت میں تھوڑا سا ایسا ملال دیکھ رہے امام حسین نے، فرمایا ظہیر بن قین کیا بات ہے، گھبرا رہے ہو؟ دکھاؤں جنت یہیں کھڑے کھڑے تم کو، یا دکھاؤں تم کو یہ پروگرام میرا آج کا ہے، روز ازل کا بنا ہوا تھا؟ حضرت ظہیر فرماتے ہیں مجھے حسین نے بلایا ادھر آ میرے پاس، میں گیا تو میری آنکھوں پہ ایسے ہاتھ پھیرا، فرمایا میرا ہاتھ پکڑ، ہاتھ پکڑا تو ہم
قاب قوسین پہ پہنچ گئے. پھر کہا کہ ظہیر نیچے دیکھ. نیچے دیکھا تو کوئی کربلا نہیں, کچھ بھی نہیں, صاف میدان ہے. فرمایا یہ دیکھ کہ یہاں بیٹھ کر ہم نے یہ سارا پروگرام بنایا جاتا ہے, یہاں ہماری ساری تحریریں لکھی پڑی ہے, دیکھ لیا ہے نا جی, اب چل نیچے. پھر فرمایا نیچے آج. فرمایا آنکھ کھول ظہیر. ظہیر بن قین, میں نے آنکھ کھولی تو بھی کربلا میں کھڑے تھے. فرمایا یہ ہمارا پروگرام روز عدل کا بنا ہوا تھا, یہ ہمارا پروگرام ہر طرف سے زعفر جن آیا کہ حضور غلامی کی خدمت سر انجام دینے دو. آپ نے فرمایا میں نانی کی امت سے دھوکہ کرنے نہیں آیا, تم جنات ہو, نظر کسی کو نہیں آؤ, بندے مار کو. انہوں نے کہا ہم جسمانی صورت میں آئیں گے, بھلے ہماری ساری اولاد کٹ جائے تیرے نام پر. فرمایا حسین ہوں. حسین آنکھ کھول, تو کون ہے؟ میں حسین ہوں. اگر میں تمہاری مدد چاہوں تو پھر میں حسین حسین نہیں ہوں. اسی طرح خضر علیہ السلام 70 مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے. آپ نے فرمایا حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. پھر نگاہ اہل بیت یہ دیکھیے, اہل بیت کے جتنے لوگ تھے 14-15 جتنے بھی تھے نا, ان کی بات کر رہا ہوں, دوسرے صحابہ کے ساتھیوں کے نہیں. ان کی یہ نگاہ ہوتی تھی, یہ تصرف بھی تھا اور نگاہ بھی تھی. آنے والا دشمن جو آ رہا ہے اس کی 70 پشتوں تک اگر کوئی اہل بیت کا حبدار پیدا ہونے والا ہوتا تھا, ہوگا بعد میں, اتنے پشتوں بعد بھی تو اسے کہتے ہماری تلوار کے وار سے بچ جا, دوزخ کے ایندھن نہ بن, تیرے پیٹھ میں 70 پشت بعد ایک حبدار اہل بیت کا پیدا ہونے والا ہے. یہ تصرف اہل بیت رسول تھا کہ آنے والے دشمن کی اس نگاہ تک دیکھتے تھے, اس کو نہیں دیکھتے تھے, اس کی 70 پشت تک نگاہ کرتے تھے کہ کوئی حبدار اہل بیت کا پیدا ہونے والا ہے, جسے اپنی تلوار سے بچا دو. یہ ہمدردی نہ تھی امت کے ساتھ. اللہ اکبر. کربلا میرے حسین کا اختیار تھا. فرات کہتی رہی, زمین کربلا کہتی تھی. ہوا کی آندھی آئی, کہا کہ حکم فرما. زمین نے کہا کہ جیسے ہوا نے کہا, جیسے ہم نے قوم میں آگ کو غرق کر دیا اسی طرح ان کو بھی کر دیں. فرمایا نہیں نہیں, الحسین منی وانا من الحسین, میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں, میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں. میرے سے نانا نے وعدے لیے تھے کہ میرے امت کے ساتھ اسی طرح پیار کرنا حسین جس طرح میں پیار کرتا ہوں, خیال رکھنا میری گنہگار امت کا. تو فرمایا بس جس کے مقدر میں بدبختی لکھی تھی اور جس کی پشت میں آگے کوئی خیر نہ ہوتی تھی, وہ ہماری تلوار کے بار کے زد میں آتا تھا. اللہ اکبر. انشاءاللہ پھر بتائیں گے حسین نے کیا جوہر دکھائے. اللہ میرے حسین کے درجات بلند فرمائے. عزیزان گرامی, کربلا, فقط کربلا کی بات تک ہم حسین کو جانتے ہیں, ایسی بات نہیں. 55-56 سال جو پہلے زندگی گزاری, وہ آپ کے ملفوظات و حیات طیبہ کہاں ہیں؟ وہ ساری غائب ہے, کتابوں کی شکل میں غائب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی پھر بھی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو حسین زندہ ہے, زندہ ہے, پکی بات ہے. غازی عباس کہنے لگے جب میں نے روح نکلی نا امام حسین کی جھولی میں, مجھے آپ نے جہاں رکھا پہ اہل بیت کا کوئی فرد میرے سامنے نہیں آیا. پتہ ہے بات کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے اتمام حجت کے لیے آواز لگائی, مدد کے لیے نا. وہ فرمانے لگے انہوں نے آواز نہیں لگائی, آپ ان لوگوں کے کہنے ہیں, کسے کہانے بنے ہوئے ہیں. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اگر مدد کے لیے حسین کسی کو آواز لگاتا نا تو انبیاء کی روحیں پہلے پھڑ پھڑا رہی تھی کہ ہم نیچے آنے کے لیے تیار ہیں. فرشتے پہلے پھڑ پھڑا رہے تھے ہم مدد کے لیے حاضر ہیں. حسین نے کسی کی مدد کو قبول نہیں کیا. پھر اگر حسین کہتا کہ میری مدد کے لیے کوئی آئے تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم فرمایا عباس برداشت کر سکتا تھا کہ میرا مولا آواز دے اور حسین سوتا, عباس سوتا رہے؟ فرمایا دلیل سنو قرآن سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کبوتر پرندے پالے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, پہاڑوں کے اوپر ان کا گوشت بکھیر دیا. پھر جب آواز لگائی جی ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم, جب ابراہیم خلیل اللہ نے پرندوں کو آواز لگائی, وہ ٹکڑے مجسمہ مل کر پرندہ بن کے سامنے آئے, تو یہ بھی تو اسی کا نواسا تھا نا ابراہیم کا. تو غازی عباس فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم حسین آواز لگاتا پھر عباس سنتا رہتا, عباس کو اسی طرح دوبارہ زندہ ہو کر آ جاتا. یہ سب تصرف حسین تھا, اس نے سب کو دبا کے رکھا, ہر جگہ کسی کو استعمال نہیں ہونے دیا. وما علینا الا البلاغ.